وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے انشاءاللہ ان کی نظر لطف کے حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد عجل فرج، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین و قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور اس موقع کے اوپر جو قبولیت ہے، دعا کا وقت ہے، ذکر سید الشہداء ہے، اجتماع مومنین ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے، نبی اولاد نبی کے اوپر درود بھیجی گئی ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خداوندہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین، قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، ہمیں وارث سید الشہداء وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ خدا صاحب نے دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ختمی مرتبہ تک ارسال فرمایا۔ دین کئی اسٹیجز میں آیا ہے۔ شروع میں شریعت بہت آسان سادہ ترین، اور اس کے بعد جیسے جیسے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، مختلف انبیاء کے ذریعے شریعت اور زیادہ تفصیل کے ساتھ نازل ہوتی رہی۔ خدا تعالیٰ نے سب کو اسلام کہا ہے، اور اب جو شریعت ہمارے پاس ہے اس میں اب تعجب کی بات ہے، انسان سوچتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے کچھ احکام آئے ہیں اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک قیامت تک کے لیے یہی ہیں، قیامت تک کے لیے۔ اب آپ تصور کریں، آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں اس وقت، کتنا فرق ہے اس میں اور مثال کے طور پر امریکہ میں، اور کتنا فرق ہے امریکہ میں اور اس میں، اور مثلا جزیرہ نما عرب کے اندر جہاں پہ اسلام ظاہری طور پر نازل ہوا تھا۔ ان سب کے لیے دین ایک ہی ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی، کوئی انگلش، کوئی اور زبان، سب کے لیے دین ایک ہی ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین میں وہ بات کون سی ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا دین چل سکتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ ظاہر تو سب کا مختلف ہے، میں نے کہا زبانیں مختلف ہیں، اگر ظاہری طور پہ دیکھو تو کلچر مختلف ہے،
کتنی چیزیں مختلف ہیں. اب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھئی یہ تو ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ دین کی اساس کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے. اب ظاہری طور پہ تو کچھ چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں. مثلا عرب معاشرے کے اندر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ جاہل تھے، دور جاہلیت تھا. دور جاہلیت کے باوجود سخاوت تھی ان کے اندر، مہمان نوازی تھی ان کے اندر، وعدے کی وفا تھی ان کے اندر، کچھ چیزیں تھیں ان کے اندر. ہاں جھوٹ بھی تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، شراب خوری بھی تھی، جوا بھی کھیلتے تھے، بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، یہ سب بھی تھا. اب جب دین آیا تو دین نے کچھ اور کیا. کیسے کیا؟ اب دین میں بھی تو بہادری ہے، عرب میں بھی بہادری تھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دین میں بھی مہمان نوازی ہے، وہاں بھی مہمان نوازی تھی. وہ جاہلیت ہے اور یہ اسلام ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے معاملہ ظاہر کا نہیں ہے. اب یہاں سے ایک چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. اصل میں جس چیز پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، کپڑوں سے نہیں ہے، زبان سے نہیں ہے، عمل سے بھی نہیں ہے. اس کا تعلق ہے نیت سے، اس کا تعلق ہے انڈرسٹینڈنگ سے. اب اس کی مثال میں عرض کروں گا کہ فرض کریں بھئی آپ صبح کو دوڑتے ہیں. اچھا، آپ جو دوڑتے ہیں وہ کس وجہ سے دوڑتے ہیں؟ کسی بھی وجہ سے دوڑتے ہیں. جاب پہ آپ کو پہنچنا ہے، مثلا ٹائم میں دیر ہوتی ہے تو بھاگتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ بھاگ رہے ہیں یہ ایکسرسائز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ بھاگ رہے ہیں مثلا جاب پہ پہنچنے کے لیے. تو جو بھاگنے کا فائدہ ہوتا ہے وہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھاگنے کا فائدہ مل جائے گا. تو آپ ایکسرسائز کے لیے بھاگے تھے؟ نہیں، ایکسرسائز کے لیے نہیں بھاگے تھے، جاب پہ پہنچنے کے لیے بھاگے تھے. لیکن بھاگنے کا فائدہ مل جائے گا آپ کو. دین بھی ایسا ہی ہے. نہیں، دین میں جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ نیت کیا ہے، اصل کیا ہے اندر، اس کے اوپر اصل میں جزا ہے. اور یہ آپ کہیں گے بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے دیکھیے میں بھی آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا تاریخ سے. یہاں فرق پڑتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو اس میں جو مکہ کے کفار تھے اس کا ایک لیڈر دوسرے سے کہتا ہے کہ جنگ بہت سخت ہو گئی ہے، اب یہاں رکنا بہت مشکل ہے، اب پیچھے چلنا چاہیے. اس نے کہا نہیں، میں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں مسلمانوں سے لڑوں گا چاہے اس میں میری جان جائے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تو کہتے ہیں بہادری، شجاعت. تو اس نے پوچھا کیوں اپنی جان دے رہے ہو؟ کہنے لگا میں واپس جاؤں مکہ تو پھر عورتیں مجھے لان تان کریں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. بہادری کی بنیاد کیا ہے؟ عورتوں کی لان تان. ہاں، یہ مسئلہ ہے. اگر کیریکٹر کی بنیاد یہ چیزیں ہوں، یہ کیریکٹر اسٹیبل نہیں ہے، اس کیریکٹر میں کھوکھلا پن ہے. ایک آدمی ہے سخاوت دکھاتا ہے، بہت سخی ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے اچھے کاموں میں. کیوں کرتا ہے؟ ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے میں ہوں یہاں پہ. ہاں، یہ گڑبڑ ہے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، دکھاوے کا کام ہے. تو مثال کے طور پر کوئی بڑے اچھے کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میرا نام چمکے، میرا نام زبانوں کے اوپر آئے، لوگ میرا نام لیں کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. کیوں؟ آج یہ اچھا کام کر کے مشہور ہو رہا ہے نا، کل کسی برائی کے ذریعے مشہور ہونا ہوا وہ بھی کرے گا. برے کام کے ذریعے مشہور ہونا چاہتا ہے وہ بھی کرے گا. تو ابھی ہمارے ملک کے اندر عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چینل ہے جو قرآن کے نام پر ہے، قرآن کی چیزیں آتی رہتی ہیں اس کے اندر. وہی جو چینل چلانے والا قرآن کا چینل ہے وہی میوزک کا چینل بھی چلاتا ہے.
کیوں بھائی؟ تم قرآن کے نام پہ کرتے تھے، اس کو کیا غرض ہے بھائی؟ اس کو پیسہ چاہیے، قرآن سے ملے یا میوزک سے ملے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کیریکٹر میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ جو اسلام نے فرق کریٹ کیا وہ یہ تھا کہ کیریکٹر کو ڈیپتھ دے دی۔ یہ جو ہمارا سوال ہے نا، موضوع ہے دینی ثقافت اور علاقائی ثقافت، تو میں سب سے پہلے عرض کروں گا، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، بھائی یہ جو دینی ثقافت ہے، یہ ثقافت ہے کہاں پر؟ اس ثقافت کا بنیاد کہاں ہے؟ اس کی بیس کہاں پر ہے؟ اس ثقافت کی بیس کپڑے میں نہیں ہے، دینی ثقافت کی بیس زبان پہ بھی نہیں ہے، دینی ثقافت کی بیس کانسیپٹس کے اندر ہے، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سادہ زبان میں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، بلیفز۔ کیا بلیفز؟ خدا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے بعد آخرت ہے یا نہیں ہے؟ اس خدا نے کوئی نبی بھیجا یا نہیں بھیجا؟ اس نبی نے کوئی شریعت دی یا نہیں دی؟ یہ بلیفز، جو دین کی ثقافت ہے وہ ان بلیفز کے اوپر ہے، اور جو دوسری ثقافتیں ہوتی ہیں وہ کھوکھلی ثقافتیں بن جاتی ہیں، ان میں ڈیپتھ نہیں ہوتی، ان میں دکھاوے کی طرف جا رہا ہوتا ہے معاملہ۔ تو اب اس کا مطلب آپ ایک اور رزلٹ لے لیجئے جلدی سے، اگر کبھی دینی ثقافت کے نام پر یہی کھوکھلی حرکتیں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دینی کام نہیں ہے، یہ دینی کام نہیں ہے، یہ کھوکھلا کام ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل۔ بھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہت ثواب، بہت ثواب ہے۔ بہت اچھے انداز میں کوئی قرآن پڑھے، ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بہت ثواب کا کام ہے۔ نعوذ باللہ تعالی، ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ آخر زمان میں، یعنی امام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے کا جو زمان ہوگا، اس میں لوگ قرآن پڑھیں گے اور مقصد صرف یہ ہوگا کہ آواز کو اچھا گھمائیں، بس۔ نہ سوچنا مقصد ہے، نہ سمجھنا مقصد ہے، نہ نصیحت مقصد ہے، نہ کسی کو وعظ مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے، آواز گھمائیں اچھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر کسی معاشرے کے اندر قرآن کا مقصد صرف یہ رہ گیا آواز گھمانا، یہ دینی کام ہے؟ نہیں، ظاہر دینی ہے، باطن نفس پرستی ہے۔ ایک مسجد نبوی ہے، ایک مسجد زرار تھی، نبی نے وہ مسجد زرار کہا اس کو ڈھا دو، اسے ختم کرو، کہ انہوں میں کیا فرق تھا؟ مٹیریل کا فرق نہیں تھا، نیت کا فرق تھا۔ دینی ثقافت کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ انٹینشن ہے۔ انٹینشن کیا ہے ہماری اور آپ کی؟ یہ ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ہمارا ظاہری کام دین ہے، نہیں، ظاہری کام تو دینداری ہوتا ہے، باطن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا، ظاہر میں تو وہ کفار مکہ بھی بہادر تھے، ظاہر میں تو وہ بھی سخاوت مند تھے، لیکن کس لیے سخاوت مند تھے، کس لیے بہادر تھے؟ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، بہت غیرت مند تھے۔ غیرت مند کیا مطلب؟ مانگتے نہیں تھے کسی سے۔ عرب اتنے غیرت مند تھے، اتنے غیرت مند تھے، اس کی وجہ عرض کروں گا ابھی، کہ اگر کسی کے پاس بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو لے کے صحرا میں چلا جاتا تھا، ڈیزرٹ میں، وہاں بلیک کلر کا ایک کیمپ لگاتا تھا جو اس نے اپنے جانوروں کی کھال سے، ان کے بالوں سے بنایا ہوتا تھا، اور اس کیمپ کو مٹی کے نیچے ڈال دیتا تھا، یعنی سائیڈ کو اتنا کھودتا تھا، اتنا کھودتا تھا کہ اس کو نیچے گھسیڑ دے۔ وہ کیوں کرتا تھا؟ اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس کیمپ میں بیٹھ جاتا تھا۔ کیوں؟ خودکشی کرتے تھے، سوسائڈ کرتے تھے، اور وہ کیمپ کی ایجز کو، کارنرز کو مٹی کے نیچے کیوں ڈالتا تھا؟ تاکہ جب میرا نفس کہے کہ میں اسے کھولوں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو کھولوں، تو کھول نہ سکوں، اتنا نیچے جا چکا ہو۔ اس طرح سوسائڈ کر لیتے تھے،
کسی سے مانگتے نہیں تھے. کیوں نہیں مانگتے تھے؟ کہتے تھے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے نام کے آگے مانگنے والا لکھا جائے گا اور ہماری نسلوں کے اوپر یہ بے عزتی آ جائے گی کہ ہم مانگنے والے تھے. اس خاطر خودکشی کرنے کو تیار ہوتے تھے. صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صفت اچھی صفت ہے؟ نہ مانگنا اچھی صفت ہے، لیکن نہ مانگنے کے لیے بیوی بچوں کو خودکشی کروا دینا یہ اچھی صفت ہے؟ نہیں، اچھی صفت نہیں ہے. دینی ثقافت کیا ہے؟ دینی ثقافت یہ نہیں ہے. دینی ثقافت کیا ہے؟ دینی ثقافت کہتی ہے غیرت دکھاؤ، اللہ سے امید بھی رکھو. غیرت دکھاؤ، اللہ سے امید بھی رکھو. خودکشی کیوں کرتے ہو؟ کوشش کرو، جد و جہد کرو، خدا دینے والا ہے، خدا کہیں سے دے گا. تو عزیزان محترم، یہ جو ہمارا سوال ہے دینی ثقافت اور علاقائی ثقافت، اس میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دینی ثقافت کے نزدیک لے کر آئیں. دینی ثقافت ہے کہاں پر؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دینی ثقافت کی بنیاد اعتقاد کے اندر ہے، ایمان کے اندر ہے. اب اس کے مین کمپوننٹس کیا ہیں؟ 2-3 مین کمپوننٹس ہیں، وہ میں عرض کروں گا، اور اس کی بیس پر دینی ثقافت ڈیولپ ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور بھیا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ظاہر کا دھوکہ مت کھانا. بعض اوقات ظاہری کام پورا دینداری کا ہوتا ہے، اندر دین نہیں ہوتا، اندر دین نہیں ہوتا. جاہلیت کی میں نے مثالیں دی ہیں ابھی آپ کی خدمت میں. وہ جو اصلی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بنیاد، سب سے بڑی بنیاد، اس دنیا کے پیچھے کوئی خالق ہے یا کوئی خالق نہیں ہے؟ کام دنیا کے لیے کرنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے؟ دینی ثقافت کی سب سے بڑی بنیاد یہاں پر ہے. اب ظاہری طور پر کیسا ہی نظر آئے، آپ اس باطن کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اس باطن میں کہاں پہنچے. تو مثال کے طور پر فرض کرو ایک آدمی بہت چھوٹا سا ایک کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر کیا کام کر رہا ہے؟ روڈ کے اوپر ایک پتھر کو ہٹا رہا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کی ٹھوکر نہ لگے. یہ عبادت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اس نیت سے بن سکتی ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، عبادت ہو جائے گی. بھئی آپ رات کو سونا چاہتے ہیں، مسلمان بھی سوئے گا، کافر بھی سوئے گا، مومن بھی، منافق بھی، فاسق بھی، فاجر بھی، متقی، پرہیزگار، سب سوئیں گے. آپ اپنے سونے کو عبادت بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے ہیں. کیسے بنائیں؟ یہ سوچ کے سو کہ اللہ تو نے مجھے زندگی کے لیے کچھ حکم دیے ہیں، ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجھے جسم کے آرام کی بھی ضرورت ہے، میں وہ آرام لے رہا ہوں. دینی ثقافت ہو گئی. بس دینی ثقافت ہم کہاں ڈھونڈیں؟ اعتقاد میں ڈھونڈو. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ کمیونٹی دیندار ہے یا بے دین ہے، تو ہم اور آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ظاہر میں. تھوڑا سا سخت جملے بول دوں، 2-3 دن ہو گئے ہلکی ہلکی باتیں کرتے کرتے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے. قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. عزاداری ہے یا نہیں ہے، نماز ہے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. کافی ہے یہ؟ نہیں، کافی نہیں ہے. تو دینی ثقافت اور کسے کہتے ہیں؟ بھائی کوئی اس کمرے کے اندر آئے گا تو کیا کہے گا؟ یہ دین کا حصہ ہے یا بے دین ہے؟ جیسے ہی کوئی یہاں پہ آئے گا کہے گا دین ہے. دیکھو نا یہاں پہ قرآن کی آیتیں لگی ہوئی ہیں، اہل بیت کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو جیسے ہی کوئی یہاں پر آئے گا وہ کہے گا یہ دینی کام ہے. بالکل صحیح ہے، دینی کام ہے. لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسا نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں یہ تو دینی کام ہے نا. اگر میری نیت اس کے پیچھے شہرت ہوئی، اب یہ دینی کام ہے کیا؟ نہیں، میں نے اس دینی کام کو مس یوز کیا ہے، یہ دینی کام نہیں ہے.
یہ دینی کام نہیں رہا۔ کیا ہوا پھر؟ یہ ہو گئی نفس پرستی۔ وہ جو جاہلیت میں مہمان نوازی کرتے تھے وہ خدا کے لیے کرتے تھے؟ نہیں، نام بنانے کے لیے کرتے تھے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں نام بنانے کے لیے۔ تو مجھ میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہوا پھر؟ جب وہ نام کی خاطر مہمان نوازی کرتے تھے تو وہ جاہلیت تھی، اور اگر میں نام کی خاطر قرآن پڑھوں وہ عبادت ہو جائے گی، چونکہ ظاہر میرا قرآن ہے؟ نہیں ہوگی، یہ بھی وہی جاہلیت ہو جائے گی۔ کیوں؟ نہ وہ خدا کے لیے نہ یہ خدا کے لیے، نعوذ باللہ تعالی۔ اب مجھے دین پہ عمل کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ظاہر تو دیکھو، بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلے باطن کو دیکھو، اور اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر کا مقابلہ نہیں کرو، باطن کا مقابلہ کرو۔ اب ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی کریٹیکل اور ہے یہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جب بھی کبھی سیلاب زلزلہ دنیا میں کہیں پہ آتا ہے تو دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ کچھ ڈونیشنز بھیجتی ہیں، ڈونیشن بھیجتے ہیں، اور ڈونیشن بھیج کر وہ اپنا نام لکھواتے ہیں کہ مثلا پاکستان میں فلڈ آیا، سب سے زیادہ ڈونیشن کہاں سے آیا؟ امریکہ سے آیا، فلاں سے آیا۔ صحیح ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ اس ملک نے جس ملک کو ڈونیشن میں، فلڈ میں ڈونیشن دیا ہے، اسے کبھی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا؟ وہ جو نقصان پہنچایا تھا وہ زیادہ تھا یا یہ فلڈ کا ڈونیشن زیادہ تھا؟ اس وقت دنیا میں گیم کیا چل رہا ہے؟ دنیا میں گیم یہ چل رہا ہے کہ میں افریقہ آؤں گا، افریقہ کو لوٹوں گا، یہاں سے ریسورسز لے کے جاؤں گا، اور یہاں پر اگر میں $1 بلین لے کر گیا تو $1,00,000 ڈونیشن میں دے دوں گا ٹو فائٹ ہنگر۔ اور وہ ہنگر کون لے کر آیا تھا؟ وہ میں لے کر آیا تھا۔ یہ ہیومینٹی ہے؟ نہیں، ہیومینٹی کے نام پر گیم ہے۔ تو دینی ثقافت اور دوسری ثقافتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے۔ اگر دین آئے گا تو دین انسان کو انسان کے لیے دیکھے گا، اگر دین ہوگا تو اپنے بینیفٹس کے لیے نہیں آئے گا، انسانیت کی مدد کے لیے آئے گا، واقعاً انسان کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کرے گا کہ ابھی مثلا میں دیکھتا تھا، معلوم بھی کرتا تھا اور دل کڑتا تھا اندر سے، مثلا پاکستان کو فلڈ میں اتنا پیسہ دیا، بعد میں پوچھا بھائی یہ پیسہ آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی پیسہ نہیں آیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ کہنے کہ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا تھا جو سامان یہاں سے وہاں لے جاتا تھا، اس کے چارجز میں برابر ہو گیا، اور وہ میں نے کہا لو ہیلی کاپٹر تو ہم رینٹ پہ کر لیتے۔ کہنے کہ مولانا ہم اگر ہیلی کاپٹر رینٹ پہ کرتے نا تو ہم 5 لاکھ روپے میں کرتے، انہوں نے جو ہمیں ہیلی کاپٹر دیا وہ 40 لاکھ روپے میں تھا، 8 ٹائمز اس کا رینٹ زیادہ تھا، اور وہ کس میں بیلنس ہو گیا؟ جو انہوں نے ڈونیشن دینا تھا، ختم۔ یہ ہو گیا بھائی ان کا ڈونیشن۔ اللہ اکبر، یہ کون سا کلچر ہے؟ اگر دینی ثقافت میں دین کے نام پہ کوئی یہ کرے وہی جاہلیت ہے، دین نہیں ہے۔ پھر اگر ہم دین کے نام پہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو ایسا کام کرے تو پھر وہ دینی ثقافت نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے پھر۔ تو آپ دینی ثقافت کا مقابلہ کس سے کریں؟ دینی ثقافت کو پہچانیں کیسے؟ دینی ثقافت کو گہرائی میں جا کے دیکھو، وہاں پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے، بہت سارے فائدے ہوں گے۔ زبان کون سی ہونی چاہیے، لباس کون سا ہونا چاہیے، ہماری رہن سہن کیا ہونی چاہیے، اس میں ہمیں بہت فائدے ملیں گے انشاءاللہ، اسی بنیاد کے اوپر۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد۔ جب انسان کے اندر دین ہوتا ہے تو بہت بڑی ایک علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر خلوص ہوتا ہے، اس کے اندر ایثار ہوتا ہے، اس کے اندر قربانی ہوتی ہے۔ اگر دین نہیں ہوتا،
ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد قربان نہیں کرتا، اس کے بعد نہیں کرتا۔ اور جو دین کے نام پہ اٹھتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ اپنی قربانی کو اینڈ پہ لے جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمیں سب کچھ سکھا رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے جو عام انسان کے ذہن میں نہیں آ پاتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء جب مدینے سے چلے تھے تو ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو ہم لوگ پورٹرز کہتے ہیں، یعنی سامان اٹھانے والے۔ تو ان کے ساتھ سید الشہداء کا ایگریمنٹ تھا کہ بھئی آپ مدینے سے چلیں گے، ہم پہلے یہاں جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، پھر ہم کوفہ جائیں گے، اور جب آپ کوفہ پہنچیں گے ہمارا سامان لے کے چلیں گے تو ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اور آپ کا اور ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ بیچ میں کوفہ جانے کا معاملہ خراب ہو گیا، عبید اللہ ابن زیاد کی فوج آ گئی، اس نے کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ سید الشہداء نے وہ جتنے پورٹرز امام کے ساتھ تھے، سامان اٹھانے والے، جن کو ہم لوگ اردو میں قلی کہتے ہیں، ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ کوفہ تک جائیں گے، کوفہ تک ہم نہیں جا سکتے، یہ تمہارا پیسہ، یہ اپنا پیسہ لو، تم ہماری طرف سے آزاد ہو، جاؤ اپنی طرف، معاملہ ختم ہوا۔ دیکھو یہ کمٹمنٹ کا لیول دیکھو، امام کن حالات میں اور اتنی باریکیوں پہ توجہ دے رہے ہیں کہ میں نے جن پورٹرز کو اپنے ساتھ رکھا تھا ان کو میں نے پے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کو میں کن حالات میں رکھ رہا ہوں اپنے ساتھ۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہوتی تھی اس زمانے میں جن کو سلیوز کہتے تھے، پوری دنیا میں سلیوز تھے اس زمانے میں۔ اسلام نے سلیوز کے ساتھ کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے جس علاقے سے سلیوری ختم ہوئی ہے مسلمان کا علاقہ، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ویسٹ میں 19 سینچری کے مڈ تک بہت زبردست طریقے سے سلیوری چل رہی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سلیوری ختم ہوئی۔ تو کچھ غلام بھی امام کے ساتھ تھے۔ جب جنگ خطرناک جگہ پہنچ گئی تو امام نے غلاموں کو بلایا اور غلاموں سے کہا کہ ہم غلاموں کو اس وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں جب تک آسانی ہو، جب سختی کا وقت آتا ہے ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اب جنگ شروع ہونے والی ہے، اب ہماری طرف سے تم پر کوئی قید نہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس دنیا کے اندر سلیو کو ساتھ رہنا ہوتا تھا، آخری وقت تک وہ جان دیتا تھا۔ امام نے کہا نہیں، الٹا، جب آسانی ہو تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور جب سختی آئے گی تو ہم لوگوں کو بھیج دیں گے۔ تو امام نے عاشور سے پہلے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، کہا سب چلے جاؤ۔ سب ایک ایک کر کے جانے کا اشارہ کرتے رہے، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ۔ زیادہ تر نہیں گئے۔ عاشور کا دن جب آیا تو امام نے تمام غلاموں کو یہ سختی سے کہہ دیا کہ کوئی تم میں سے جان نہ دے، تم لوگ غلام ہو، تمہیں سرو کرنے کے لیے آئے تھے، جان دینے کے لیے نہیں تھے، تم میں سے کوئی جان نہ دے۔ لیکن ایک غلام مصر ہو گیا کہ مجھے جان دینی ہے، اور یہ کون ہے؟ وہی ہیں جن کو ہم لوگ جون کے نام سے پہچانتے ہیں۔ مشہور ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، بعد میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو صرف ایک غلامی کے رشتے میں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اہل بیت سے عشق کے رشتے میں تھے۔ جب اہل بیت اطہار نے کہا، سید الشہداء نے کہا کہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، چون نہیں گئے، سید الشہداء کے پاس آئے، سید الشہداء سے کہا کہ میں آپ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے منع کیا، کہا تم آزاد ہو، اپنی جان بچا کے چلے جاؤ۔ اچھا، کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جان بچا کے کیسے جا سکتے تھے، دشمن چاروں طرف تھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا تھا میں غلام تھا، اس بندے کے ساتھ تھا، تو پھر اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا، جانے دیتے تھے۔
جون سے جب یہ کہا انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. امام نے فرمایا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو جون نے کہا کہ مولا میں ساری زندگی اس بات کا انتظار کر رہا تھا، کبھی کوئی ایک وقت آئے گا جب میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں. ہم اور آپ اس جملے کو شاید نہیں سمجھ پائیں گے. غلام وہ نہیں تھے جن کو عزت ملتی ہوتی. اہل بیت اپنے غلاموں کو عزت دیتے تھے، ان کو معاشرے میں عزت نہیں ملتی تھی. لیکن حضرت جون نے کہا کہ مولا میں ساری زندگی اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں گا، اور میں خدا سے دعا کرتا رہتا تھا خدایا کوئی موقع دے جب میں نبی کے خاندان کے کسی کام آ جاؤں. سید الشہداء نے فرمایا کہ تم نے جون ہمیشہ ہماری خدمت کی ہے، تمہاری یہ خدمت خدا کے نزدیک گویا قبول ہو گئی ہے. کہا نہیں میں اتنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میں جان دوں. سید الشہداء نے فرمایا کیوں تم جان دینا چاہتے ہو؟ کہا مولا میرا بدن سیاہ ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کی راہ میں جان دوں، میرا بدن نورانی ہو جائے. کہا یہ سب لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارے بدن میں سے اچھی خوشبو نہیں آتی، مولا میں آپ کی راہ میں جان دوں گا اور پھر میرے بدن میں سے بھی خوشبو آئے گی. سید الشہداء نے جون کو اجازت دی، جون میدان جنگ میں آئے، عجیب جملات ادا کیے. جب میدان جنگ میں آئے تو لوگوں سے کہا کہ پہلے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا کہ بھائی میں کون ہوں جو میدان جنگ میں آیا ہوں. تو جون نے جب آ کر اپنا تعارف کروایا تو جون نے کہا اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. یعنی انہوں نے کہا کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں امام حسین کا غلام ہوں. کہا اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. بہترین معرکہ کیا، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زمین پر گرے. جب وہ زمین پر گرے تو سید الشہداء خود کھڑے ہوئے، کہا میں جون کو لے کر آؤں. دوسرے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کو لے کر آئیں گے. کہا نہیں، جون نے میری خاطر قربانی دی ہے، میں جون کو لے کر آؤں گا. خود امام جون کے نزدیک آئے، وہ زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے، ان کے چہرے کو اٹھایا اور روایات کے مطابق اپنے زانوں کے اوپر رکھا، ان کے چہرے پر سے خون کو صاف کیا تاکہ وہ دیکھ سکے. جب جون نے دیکھا کہ امام کے زانوں پر ان کا سر ہے تو جون تھوڑا سا خوش ہوئے، مسکرائے اور اسی عالم میں جان دے دی. سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے دعا کی، اے خدایا اس جون نے ہماری خاطر جان دی، تو اس کے جسم کو نورانی کر دے، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے خدایا. جو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب کربلا میں عاشور کے واقعے کے بعد مولا چوتھے امام بنی اسد معجزے کے ذریعے تشریف لائے اور بنی اسد کی مدد سے جنازوں کو دفنا رہے تھے، تو بنی اسد بیان کرتے ہیں ایک جنازے میں سے بہت عجیب خوشبو آ رہی تھی، اور بنی اسد نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا جنازہ ہے جس کے اندر اتنی خوشبو آتی ہے؟ فرمایا یہ ہمارے جون کا لاشا ہے، میرے والد کی دعا نے اس کو خوشبو نصیب کر دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.